حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے، تھے بہتا سارا دے وے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے، بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعت کار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا ہمارے۔ آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے، اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں گے؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے، باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔
ہماری جماعت گئی بینن، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا ساڈا پاکستان بھرا پہ اتنے کمانا۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں۔ جب تک بیکریاں ہیں نا، آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلتی رہیں۔ جب بیکریاں بند ہو گئے تو کلینک بند ہو جائے۔ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں۔ ان کا میٹھا شہد ہے، شہد پت۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں۔ سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے۔ اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ میرے نبی نے زندگی بھر 96 آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی۔ عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دی، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا باجی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کنے اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے۔ اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، ایتھے گئی اونلی۔ اب یہاں سیمن اب بیچاری کیا کرے اور ہاضم اللہ کیا کرے؟ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے۔ تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کفى لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد، تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ، کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی۔ پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں، پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے، زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی
اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے، آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اوروں کو نہ صحیح اپنے لیے پڑھو۔ تو وہ بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے، وہ یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، کوئی پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے گے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا، اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا، اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے۔ ایک صحابی، ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غذاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں۔ سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے اندر، اور ڈبل وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، پر پیٹ بھر کے نہ کھانا، ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو وہ نا کھانا، گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش، اوپر کوکا، اوپر کو، اوپر پیپسی، اوپر 7 اپ، تو بھائی پھر دی کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو۔ جب ڈاکٹر ہی 3 لیٹر دے پیپسی پیندا پہ او ہے تو بیچارے مریض کو کیا پتا چلے۔ تو پہلا اصول بتایا ہے، انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح۔ غذا زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے، تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزیدار چیزیں ہوں گی، میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزیدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی۔ والتین والزیتون۔ تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے۔ اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا۔ وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا۔ کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا، بھنا ہوا گوشت ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا، اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا۔ عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈال دیتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری ویسے نوش نوش کے کھایا، یوں پھینک دی، کہا عبید دستی پکڑانا، یہ نیچے پھینک دو، عبید دستی پکڑانا۔ تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوش کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اب بکرے میں تو 2 ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا، تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔ اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے ہیں، سردیوں کا زمانہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے
ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی۔ تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا، وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے۔ تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی۔ تو آپ نے چادر اٹھا کے کھلاؤ بھائی، کھاؤ بھائی، آپ نے سب کو کھلایا۔ تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے۔ تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کریں، کہ اس سے کام لینا ہے دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی۔ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے مال خرچ کرنے کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں ہے سنابل، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے انی ارا سبع سنبلات خضر و اخری یابسات۔ تو وہاں چونکہ صرف ہیں ہی 7 جمع قلت، یہ سنبلات جمع قلت ہے، اور ادھر کوئی حد کوئی نہیں، تو سنابل جمع منتہی الجموع ہے، جمع کثرت ہے، آخر تک کوئی حد ہی نہیں۔ تو میرا اللہ قرآن میں 82 دفعہ خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، 82 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار، اور سخی سے محبت ہے، چاہے ساری رات وہ غفلت میں گزار دے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں۔ اور سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں، دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ وہ غریب کے اندر بھی سخاوت ہو سکتی، مالدار کے اندر، اور غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو سخی پسند ہے، اور بخیل سے نفرت ہے۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا، تو اس نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کو ملا، اس سے انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہے؟ کہ ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے کا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ یہ پیر صاحب ایسے دنیا بڑی پڑی ہے، تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں 2 نوجوانوں میں بحث چڑھی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آئے۔
یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند ہوں، انہوں نے 1,00,000 دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ کہ 1,00,000 کا، میں 3,00,000 لے آندہ۔ وہ کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرور نہیں تھی یہ، برائے مہربان۔ ان کا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10 ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو، واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ایسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا تھا۔ سخی امام علی نقی رحمہ اللہ تعالی، یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس ایک جگہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ۔ یہ کہو زبان سے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں؟ کہ یہ پڑھیں کا اٹھا کے دے، نہیں پوچھا، 60 کروڑ۔ یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو، آپ یقین نہیں آتا ہے 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا۔ ایک دفعہ سامرہ سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا وہاں پہنچ کے، کہ حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں یہ میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے، جہاں سے بھی کر کے دو، مجھے کر کے دو۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، نوکر سے کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لائے، اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کے، علی نقی۔ کہا یہ لے جا، میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر، تو جب مجلس گرم ہونا تو آ جانا، اور یہ پرچہ دکھا کہ میری خوب بےزتی کرنا کہ تو پیسے لکھے ہوئے اور تم مکر گیا اور دیتا نہیں ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے، کہا کہ میری بے، انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا۔ کہ پھر پیسے نہیں ملیں گے، کرنا پڑے گا۔ ان کا چلو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا۔ تو 3 دن بعد یہ تشریف لے گئے سامرہ۔ تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ، اور اس زمانہ تھا متوکل کا، تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے، تشریف لائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بدو پہنچ گیا، اور اس نے تو وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے اوپر چڑھائی کرنی، انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی۔ اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے، ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ، اب کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آگے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا نہیں بالکل نہیں ہوگا۔ وہ جو متوکل کے درباری تھے نا، انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو۔ وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا علی کہ ابھی لے جا۔ کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے۔ نہیں ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے، لے جا۔ کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے، مجھے اوپر والے نہیں چاہیے۔ کہا تجھے چاہیے، پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے، چل سارا لے جا۔ یہ سخاوت۔
علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سنو، اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی، یہ دو توازن کہتے بخیل فسخنی، ورنہ ان حضرات کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ میں حضرت عمر کی دعا آپ کو بتا رہا۔ تو اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اس کے برعکس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے۔ تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا۔ یہ شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ جی شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک معاف نہیں کروں، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے، سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے، اور صرف اپنا نہیں کہا، میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں، کہ سود لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے، اور سود حرص و ہوس پیدا کرتا ہے، انسانوں کو درندہ بنا دیتا ہے، اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ تو دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، نکل آئے گا کسی نہ کسی دن، لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاؤ جہنم خالداً فیہا، کہ جو سود نہیں چھوڑ جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد، اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سود کھانے والے۔ تو ایک تو بینک سود پہ پیسہ دیتے ہیں، سود پر، اور ایک عام لوگ بھی آپ سود پہ پیسہ دیتے۔ میں لکی مروت گیا تو مجھے ایک شکایت یہ بھی ملی کہ یہاں حد سے زیادہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے، بغیر قرض حسنہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے، جب بھی دیں گے سود پر دیں گے۔ اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول ہے چند ٹکے کے پیچھے، جو کہ اسلام سخاوت کا درس دیتا ہے، اسلام فیاضی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، تو اور سخاوت سے معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر اور حسنین کریمین علیہم السلام یہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک لگی تو ایک بابا اور بڑھیا کا خیمہ، تو کہنے لگے ہم ہاشمی لوگ ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اس نے کہا بیٹھیں تشریف رکھیں، تو ایک بکری کھڑی تو اس نے گرا دی، تو انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہ بس یہی ہے۔ کہا تو آپ اس کو ہمارے لیے ذبح کر رہے ہیں تو خود کیسے گزارا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا مہمان تو بھوکا نہیں جائے گا، میرا گزارا آپ پہ اللہ کرے گا۔ تو انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور کہا کہ جب مدینے آؤ تو ہم سے مل لینا۔ اب ایک ہی بکری تھی، وہ ذبح ہو گئی، تو وہ بھوک نے تنگ کیا، تو بابے نے کہا بڑھیا سے کہ اب چلیں مدینے، شاید وہ لوگ مل جائیں تو کچھ ان سے ہماری مدد ہو جائے۔ چلو گئے، دونوں گلی میں جا رہے تھے، امام حسن کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پہچان لیا۔ کہا بابا جی مجھے پہچانتے ہو؟ ان کا جی نہیں۔ کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 2000 دینار دے دو اور حسین کے پاس بھیج دو۔ حسین کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کتنا دیا ہے؟ کہا 1000 بکری اور 2000 دینار۔ کہا 1000 بکریاں دے دو، 2000 دینار دے دو۔
اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا. انہوں نے پوچھا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ کہا جی 1,000 بکری 2,000 دینار. تو فرمانے لگے غلام سے کہ 2,000 بکریاں دے دے 4,000 دینار دے دے. پھر کہنے لگا بابا اگر تو پہلے آتا نا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ دیتا. اب میرے بڑے بھائیوں نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اگر تو پہلے آتا میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا. کیا سخاوت. تو سود اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ زندگی کی رونق کو چھین لیتا ہے اور انسان کو یہ درندہ بنا دیتا ہے، وحشی بنا دیتا ہے. شکر ہے مطلب اب ایک سود پہ لینا، پیسہ لینا، اس سے کاروبار کرنا. تو اگر کاروبار صحیح ہے تو سود دینے کا گناہ موجود ہے. بہرحال یہ مفتی صحیح بتائیں گے، میں مسئلہ تو نہیں بتاتا. اگر میں کپڑا کے کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کی میری کمائی حلال ہوگی، سود دینا میرا حرام ہوگا. لیکن جو سود لے رہا ہے اس کا تو سارے کا سارا غلاظت اور گندگی ہے، تو نجاست ہے. اور جو اعلان جنگ ہے وہ بھی سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے. تیار ہو جاتے لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، سخاوت پسند. تین آدمی اکٹھے ہوئے، چلو یار امتحان لیں. عبداللہ بن جعفر کا، عروبہ الاوسی کا اور قیس بن سعد کا. تو وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، کہا جی میں مسافر ہوں، کوئی میری مدد کر لیں. تو گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے تو پیچھے ہٹ گئے. کہنے لگے یہ گھوڑا بھی لے جائے، اس میں 4,000 دینار ہیں. 20 چوکا 80، 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 4,000 دینار 8 کروڑ روپیہ کا، یہ بھی لے جا. اور اس میں سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ تلوار علی ہے، وہ تمہیں پوری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہوں، جا یہ لے جا. دوسرا گیا قیس بن سعد کے پاس، وہ سوئے ہوئے تھے. تو ان کی خادمہ سے کہنے لگا، باندی سے، مسافروں کچھ دے دو، اپنے آقا کو اٹھاؤ. وہ کہنے لگے میرے آقا تو تھک کے سوئے ہیں، نوکرانی ہو کر دیکھو. کہ یہ اونٹ لے جا، یہ ایک غلام لے جا، 700 دینار لے جا. نوکرانی ہو کے جب وہ اٹھی، جب قیس بن سعد اٹھے تو نوکرانی نے کہا جی وہ ایک مانگنے والا آیا تھا، میں نے اتنا دے دیا. کہنے لگے اللہ کے بندی مجھے اٹھا دیتی، میں اتنا دیتا کہ موت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. عروبہ الاوسی ذرا ماٹھے تھے، سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی. یہ دونوں بڑے مالدار تھے. عروبہ الاوسی درویش آدمی تھے، نابینا بھی تھے. تو 2 غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے. تو کہا جی مسافر پردیسی کچھ مل جائے گا. کہا واہ 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 واہ، میرا رب میرے لیے کبھی کچھ نہیں چھوڑتا. یہ 2 غلام بچے تھے، جا لے جاؤ. انہوں نے کہا آپ کہا میرا اللہ وارث ہے، تو لے جا. کہا نہیں میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں. کہا پھر بات یہ ہے کہ عروبہ کے منہ سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے نا کہ لے جا، پھر وہ واپس نہیں آتی. یا میں انہیں آزاد کروں گا یا تو لے جا. اس لے لیے اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے گھر واپس پہنچے. تو تینوں جب کٹھے ہوئے تو تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ بڑے سخی عروبہ ہیں کہ سارا ہی مال دے دیا. 2 غلام تھے، سارا دے دیا. کہ سخاوت کا تعلق جائیدادوں سے نہیں ہے، یہ دل سے ہے، دل سے ہے. تو سود انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما، جتنی دنیا میں اس وقت اکانومی فلاپ ہو رہی ہے اور مالدار ملکوں میں بھی ایک تباہی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سود سب سے بڑی. سود، سٹہ، جوا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اکانومی کو، معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی. اور چوتھا ادھار. ہمارے سارے کاروبار ادھار پہ چلے گئے ہیں، اور میرے نبی نے ادھار کی ہمیشہ نفی فرمائی. اور ادھار کو ہمیشہ اب مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ خود قرضہ اٹھایا ساری زندگی تاکہ بازار اپنی اصلی شکل پہ قائم رہے. جب سورا بازار ہی ادھار پہ چل رہا ہے تو کبھی بھی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی
ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ لگاؤ. تو جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، سخاوت اس رزق کا شکر، سخاوت اس رزق کا شکر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کا حسن، کائنات، باقی ساری جنت اس کے سامنے ماند ہے. اور جنت الفردوس والوں کو دن میں صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنتیوں کو جمعے جمعے، اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی شام. جب اللہ نے جنت الفردوس کو مکمل کیا تو کہا انتقی، بول. انہوں نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب. اللہ کا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتا، نہ مرد نہ عورت. تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سخی بنائے. اور جہاں تک آواز جاری، سود سے بچو، سود سے بچو، یہ زندگی کی رونق لے جاتا ہے. یہ کاروبار، یہ جتنی ہماری ٹیکسٹائل تباہ ہے یا بڑی بڑی انڈسٹری تباہ ہے، یہ کہتے تو ہیں حکومت کا قصور ہے، ان کے اپنا قصور کہ 99.9% اپنا لالچ، اپنا حرص، اپنا ہوس اور ہیرا پھیری اور چکر بازی، اور اس سے بینکوں سے ساز باز، اس نے آ کر ہماری تجارت کو آ کر ڈبو دیا ہے. سچائی ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو، اور وعدہ وفائی ہو، اور کھوٹ سے پاک کام ہو، اسے زوال اللہ اپنے امتحان کے طور پر لے لے تو لے لے، ورنہ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کو زوال نہیں ہے، دیانتداری کو زوال نہیں ہے. اس کو کافر کرے گا یا مومن کرے گا، دونوں کے لیے بلندی اور اونچائی. تو آج 2-3 چیزیں ہو گئے، باقی انشاءاللہ